جی، آداب محترم۔ پہلے تو آپ نے کافی باتیں کی، اگر ہر بات کا یہاں پہ انکار اور اس کا دلائل دینا شروع کروں گا تو آپ کی اسٹریم بہت لمبی ہو جائے گی۔ کچھ پوائنٹس ٹھیک ہے، پہ اس میں سے ایک بات کا کریں، ایک ایک کر کے کریں۔ سب سے ہاں پہلی بات جس کا آپ انکار کرنا چاہتے ہیں، جو بات نمبر 1 پہلے پیش کریں، جی، پہلی بات۔ جی دیکھیں آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی، ان کی شادی نہیں ہوئی، درست کہا نا آپ نے؟ اس طرح 4-5 بھائی، حوالے آپ اس نے میں دیے۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو لے کر بہت ساری باتیں کی، کل ملا کر آپ ٹھیک ہے اس میں تو 2-4 باتوں کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اسی کیا لیے عیسیٰ نے تو کوئی جنگ کی تھی؟ کیا عیسیٰ نے میری کسی کو قتل کیا تھا؟ ہاں جی، میری بات تو سنیں نا۔ مارے انتقام کے عیسیٰ ابن مریم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو قرآن سے ثابت کریں، جی کیا جی قرآن سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے؟ جی ہاں جی، ہاں جی، میں قرآن سے ہی کرتا ہوں، آپ ہم۔ فکر نہ کریں۔ ہم وہ جی بھی چیزیں لے لیتے ہیں جو عیسائی ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ میں عیسائیوں کی بات ہی نہیں کروں، عیسائی کون ہے میں نہیں جانتا بھائی، میں نہیں جانتا۔ میرا کوئی تعلق نہ تو عیسائیوں سے ہے، نہ عیسائیت سے ہے، نہ بائبل سے۔ میں صاف صاف یہ بات جو ہے اس کو ڈسکلیم کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ عیسائیت یا عیسائی یا جو ہے یا بائبل سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا سارا لینا دینا صرف اور صرف قرآن کے متن سے ہے، قرآن کے جی ٹیکسٹ ٹھیک، سے ہے۔ جی بالکل، فرمائیے۔ چلیں ہم قرآن تک ہی جی محدود رہتے ہیں۔ اسی جی لیے تو جو آپ نے باتیں کی، اسی لیے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامل انسان نہیں سمجھتے، کیونکہ نہ ان کی ٹھیک ہے شادی ہوئی، نہ ان کے بچے ہوئے۔ جنگیں ان سے ٹھیک پہلے بھی ہوتی تھی، ان کے بعد بھی ہوئی، جنگیں تو نہیں رکی، نہ وہ جنگ ہم کے اصولوں کے لیے ہمارے رہنما ہیں۔ وہ ہم ہمارے لیے کامل انسان نہیں، اس لیے وہ خاتم النبیین بھی نہیں۔ خاتم اچھا، مطلب نہیں مطلب یہ ہاں جی، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا نا بھائی۔ نہیں نہیں، آپ میں یہ آپ کہنا کا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص جنگیں لڑتا ہے وہ جو ہے آپ کے لیے بڑا رہنما ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ چنگیز خان کو لے لیں یا جو ہے ہلاکو خان کو لے لیں، اسٹالن جو ہے مطلب ہٹلر کو لے لیں، بڑے بڑی جنگیں کری انہوں نے، ہاں جی، دیکھیے آپ نے لاکھوں میری لوگوں بات کو مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ایسا کوئی شخص جو ہے لوگوں کا قتل کرنے والا وہ آپ کا رہنما ہے، تو آپ کو مبارک ہو بھائی، آپ کو مبارک ہو۔ میں نے آپ کل نے ملا کر جو کہا ہے آپ اس کا رد کریں نا۔ جی ہاں جی، بولیے۔ میں کرتا ہوں نا۔ اب دیکھیں میں جی ابھی 2 منٹ بات نہیں کی، آپ نے 4 منٹ آگے بات کر لی۔ کم از کم مجھے جی کچھ بولیے۔ باتیں کرنے تو دیں۔ آپ نے پوری یعنی کہ گھنٹہ لیا ہے، اب مجھے کچھ ٹائم دیں تاکہ میں آپ جی کا رد کر سکوں۔ اسی جی لیے وہ ہمارے لیے خاتم النبیین ہی نہیں ہے، کیونکہ خاتم کا مطلب ہی کامل ہوتا ہے ہر لحاظ سے، اور وہ کامل کس نہیں نے ہے۔ کہا ایسا؟ نہیں، ایسا کس نے میں کہا کہ کہاں قرآن میں جو ہے خاتم کے معنی کامل کے کہاں آئے ہیں؟ کس میں آپ کو بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی کامل کے ہیں؟ میری کس بات بنیاد تو پر آپ کہہ رہے ہیں؟ بھی آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ جی بولیے۔ اچھا، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بولوں گا۔ نہیں بھائی، اچھا آپ جو بھی آپ کہتے رہیں گے تو میں اس کا جو ہے یہ پوچھنا تو پڑے گا نا بھی، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ دیں گے تو نہیں ہوگا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا خاتم کے معنی کامل کس بنیاد پر ہیں، یہ بتائیے۔ ہاں جی، دیکھیں خاتم جب بھی جمع کے ساتھ مضاف ہے عربی زبان میں آپ کو 50 ہوں حوالے دے دوں گا کہ جس ہوں سند کے لیے جس کہہ لیں آپ کے، اگر کوئی طب ہے اس کے لیے، کوئی شاعری ہے اس کے لیے، اگر خاتم آئے گا تو سب سے ہوں افضل، ہر لحاظ سے افضل لیا جائے گا۔ میں قرآن کی 50 بات کر رہے ہیں، قرآن کی، جی قرآن کی بات، خاتم قرآن کے میں بھی معنی ایسا ہی اب۔ ہے، جی قرآن میں جی بھی ایسا ہی ہے، قرآن میں بھی ایسا ہوں ہی ہے، قرآن میں بھی جی ایسا ہی ہے۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھا خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس کا ربط آپ کو نہیں علم تھا، اگر اب بھی ٹھیک ہے، ربط اچھی بات ہے۔ میری آپ کہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خاتم کے جو بھی معنی آپ لیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خاتم کون ہے، محمد ہے نا، پھر محمد کون ہے آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ میں کرتا ہوں نا۔ محمد وہ جی ہے جس نے جی کہا، جس نے اللہ جی سے خبر پا کے کہا کہ رومی جو ہے وہ شکست کھائیں گے اور پھر غالب آئیں گے۔ یہ دنیا کہاں کی لکھا ہے ایسا؟ حقیقت ہے بھائی کہ ایسا کہاں قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ روم پڑھ لینا، آپ قرآن سورہ کی روم بات کرنا ہے نا آپ کو، قرآن میں سورہ ایسا روم کہاں لگائیں لکھا نا، ہے؟ ابھی لگائیں، جی سورہ روم لگائیں، کیا لگائیں؟ سورہ سورہ روم کی پہلی آیات جو ہیں وہ لگا دیں ادھر۔ سورہ روم کی جہاد کا تعلق محمد سے ہے، ہاں، محمد سے ہے۔ اسی نے بتایا نا، ابھی عیسیٰ نے تو نہیں بتایا۔ ارے بھائی، قرآن میں لفظ محمد غائب کے صیغے میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ قرآن کا جو حاضر نبی ہے، میں تو کہتا ہوں نا دیکھیں قرآن کا جو حاضر آپ نبی ہے، چلیں ہم جی ایسا کر بھائی لیتے ہیں محمد نہ کہیں نا، بھائی جی، محمد نہ کہیں نا، سورہ روم میں محمد کہاں ہے؟ جی میری بات سنیں نا، میں آپ کو اب چیلنج کرنے لگا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، جی
कोई जी अंग्रेज का आप ले लें जो अरबी अदब का माहिर हो, या मैं जर्मनी से ले लेता हूँ जो जर्मन अदब का माहिर हो, वो कहेगा कि मोहम्मद जो है, इसके बावजूद ये अरबी जुबान का असूल है कि बाद चीजें माजी में आती हैं लेकिन हाल में ली जाती हैं, आप उसका इनकार कर रहे हैं। भाई मोहम्मद के लिए कोई एक लफ्ज हाजिर का बताइए ना, एक लफ्ज बताइए जो हाजिर का है, हाजिर का सेगा या हाजिर की जमीर या हाजिर के उसलूब में आया है, कहाँ कहाँ बताइए। मैंने आपको कई दफा इसका हवाला दिया है, सूरह अहज़ाब में कहाँ दिए? ए नबी, ए नबी। हाँ हाँ ठीक है, ए नबी तो मैंने कब इनकार किया भाई? उसका आगे जाकर उसका नाम आ जाता है। कहाँ नाम आता है भाई? ए नबी तो हाजिर है जबकि मोहम्मद गायब है। मैंने आपको चैलेंज कर दिया अब, ठीक है? यहाँ तो आप चैलेंज किया है किसी के अरबी अदब के जो अरबी ना भी हो, कोई मसला नहीं है, या मैं ले आता हूँ भाई। अरबी अदब से मेरा क्या लेना? मेरा ताल्लुक कुरान की लिसान से है। अंधों में काना राजा, ठीक है? अब जो सुन रहे हैं, अरे भाई कुरान की लिसान से मेरा ताल्लुक है ना भाई। आप अदब को अदब के साथ पढ़ते रहें, आपको कौन रोकेगा? कुरान की लिसान में लफ्ज मोहम्मद के साथ कौन सा सेगा और कौन सी जमीर हाजिर की है, ये बताइए। एक आयत में पेश करें, एक पूरे कुरान में एक आयत। मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल है ही नहीं अरबी अदब के हवाले से, क्योंकि वहां पे अरे अरबी अदब से मेरा क्या ताल्लुक है भाई? मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में कोई एक आयत पेश करे ना, अदब से मेरा क्या लेना देना? से भी अरबी अदब निकला है ना। अरे भाई तो भाई आप, मैं क्या जानूं क्या निकला? मैं क्या जानूं क्या निकला? मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, जो है कोई एक आयत से पेश करें, कुरान की कोई एक आयत से पेश करें। मैं बहस नहीं आपसे करना आया, मैंने आपको चैलेंज कर दिया। कुरान में भी चैलेंज है कि कहाँ है, कौन सी आयत में है, कौन सी आयत? मैं बता, चले ठीक है, आप लगाएं, सूरह जुमा लगाएं, चले मैं बताता हूँ, आपकी समझा देता हूँ। उसमें मोहम्मद है, उसमें मोहम्मद है। आप मोहम्मद हैं तो मैं अभी लगाता हूँ। मैंने कहा उसमें लफ्ज मोहम्मद है तो बताइए, मैं अभी निकालता हूँ। मैं नहीं, क्योंकि आपको बताना है लफ्ज मोहम्मद जो कि हाजिर के सीगे में आया है, लफ्ज मोहम्मद। मैं नहीं था कुछ तो खुदा था, मैं ना होता तो खुदा होता। इसमें गालिब का नाम है, पहले ये बताएं। मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौन सी आयत है जिसमें लफ्ज मोहम्मद को हाजिर के सीगे या हाजिर की जमीर में पेश किया गया? आप बोलिए, मैं अभी निकालता हूँ, बोलिए। क्या सूरह जुमा में मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज मोहम्मद को हाजिर के सीगे में पेश किया गया? जी, मैंने आपको एक मिसाल दे दी कि ये माजी है भाई। मिसाल देखें, मिसाल से मेरा कोई जो है इस वक्त लेना देना नहीं है ना भाई। अल्लाह ताला कहता है कि आपको ये साबित करना है, अल्लाह ताला मेरे भाई कुरान के अंदर लफ्ज मोहम्मद को अगर आप एक आयत में हाजिर साबित कर देंगे तो मैं आपकी बात कबूल करने के लिए तैयार हूं। बोलिए कौन सी आयत है इसमें लफ्ज मोहम्मद हाजिर है? हाजिर के सीगे में कोई एक आयत बता दें, हाजिर की जमीर के साथ कोई एक आयत बता दें। पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने ये सवाल है कि पूरे कुरान से लफ्ज मोहम्मद को किसी एक आयत में, पूरे कुरान की किसी एक आयत में लफ्ज मोहम्मद को हाजिर के सीगे या हाजिर के फेल, मतलब फेल मुजारे या हाजिर के सीगे या हाजिर की जमीर में जो है पेश किया जाए। हाजिर वो नबी है। आप चले मोहम्मद को छोड़ दिया, नबी हाजिर वो नबी है जिसने कहा, मेरी बात तो सुनना, जिसने कहा रूम शिकस्त खाएंगे फिर जीतेंगे। सूरा रूम लगा दें इधर, उसी नबी ने कहा रूम शिकस्त खाएंगे। मेरे भाई कुरान का हाजिर नबी जरूर है, जरूर है, जरूर है भाई, लेकिन वो मोहम्मद नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना। तो किसने, आपने बताया था, आपने कहा था। अरे मेरे भाई कुरान का मोहम्मद गायब है, कुरान का नबी हाजिर है। हाजिर और गायब में कोई फर्क है ना? अभी आप कह रहे थे कि मोहम्मद ईसा, तो ईसा ने कहा था रूम शिकस्त खाएंगे पहले। अरे मेरे भाई ईसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं ईसा की अभी बात। आप जो बात है वो करें कि लफ्ज मोहम्मद गुजरा हुआ है, गुजरा हुआ है। मोहम्मद और आप जिस नबी की बात कर रहे हैं मेरे भाई सुन लो, आप जिस नबी की बात कर रहे हैं वो हाजिर है। इसका तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो है मैं ही हूं जो है मतलब हमेशा कहता हूं कि कुरान का हाजिर नबी, कुरान का हाजिर नबी, ये कहता हूं ना भाई। और कुरान के नबी को या अय्युहन नबी कहकर यानी मतलब 20 बार दोहराया गया है। कुरान के हाजिर नबी के लिए हाजिर के सेगे इस्तेमाल किए गए हैं, हाजिर की जमीरें इस्तेमाल की गई हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों जगह। ये तो मैं कह रहा हूं मैंने कब उसका इनकार किया भाई? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कुरान का जो मोहम्मद है वो था है,
وہ ماضی ہے، گزرا ہوا ہے. قرآن کا محمد جو بھی تھا وہ گزرا ہوا ہے، لیکن قرآن کا حاضر نبی وہ موجود ہے، وہ حاضر ہے، جبکہ قرآن کا محمد غائب اور غیر موجود ہے. جی پھر عیسیٰ کے بعد ایک نبی کو مانے نا آپ تو کہہ رہے کہ عیسیٰ کہاں نبی کہاں ہے میرے بھائی؟ میں نے ابھی جو کہا ہے، ابھی جو تمہید باندھی، عیسیٰ کے بعد جو رسول، نبی نہیں ہے وہ رسول، من بعد اسمہ احمد، وہ بنی اسرائیل میں تھا، بنی اسرائیل میں آ چکا، بنی اسرائیل والوں نے اس کا انکار کیا. یہ میں نے ابھی پیش کیا نا بھائی. آپ کے پاس جو دلیل، جو استدلال ہے اس آیت کو لے کر، وہ بالکل پھسپھسی ہے، بے بنیاد ہے، باطل ہے، باطل. میری بات سنیں، عیسیٰ نے کوئی یہ دعویٰ کیا کہ میرا نام احمد ہے؟ پہلے یہ بتائیں، کوئی دعویٰ قرآن بھائی میں نے ارے عیسیٰ کی بات میں کب کر رہا ہوں کہ وہ احمد ہے؟ میں نے ایسا کہا؟ تو پھر کون ہے وہ؟ کون ہے اس کا وصف احمد ہے؟ یہ تو میں کہہ چکا ہوں نا. سورہ صف کی آیت نمبر 6 کو ابھی میں نے بیان کیا نا. یار آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغوں میں عقیدے بھرے ہیں، اسی لیے وہ اتنے ڈچاڈچ بھرے ہیں کہ میری بات آپ نہ غور سے سنتے ہیں نہ سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے میری باتوں کو سن تو لو، اس کے بعد میں آپ کو سمجھنا ہے. میں جو کہتا ہوں پہلی بات تو وہ آپ نہ سنتے ہیں نہ غور کرتے ہیں، کیونکہ پہلے سے آپ کے عقیدے آپ کے دماغوں میں بھرے پڑے ہیں، یعنی لبالب بھرے ہیں. اس طرح سے میری باتیں آپ دیکھیں. مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں نے مجھے اپنا حریف سمجھ لیا ہے. میرے پیارے بھائی، آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کا حریف ہوں. بھائی میں حریف نہیں ہوں، میں رائبل نہیں ہوں آپ کا، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ ہی میں سے نکل کے آیا ہوں. میری اور آپ کے درمیان، یعنی میرے اور آپ کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ آپ عقیدوں کو لیے چل رہے ہیں، میں انہی عقیدوں کی ایک ایک چیز پر غور کرتا رہا ہوں. مجھ میں اور آپ میں یہ فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوں میرے بھائی، میں آپ کا کوئی بدخواہ نہیں ہوں، میں آپ کا ویل وشر ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ ہی میں سے نکل کے آیا ہوں. میں کوئی انوکھا آسمان سے اترا نہیں ہوں. تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس ارادے سے آتے ہیں کہ کسی طرح مجھے ہرانا ہے. بھائی مجھے ہرا کے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور نہ آپ کو ہرا کر مجھے کچھ ملنے والا ہے. یہاں آپ کا اور میرا مسئلہ اصل ہے سچائی. مجھے بھی اور آپ کو بھی اصل جو چیز اہم ہونی چاہیے، جو چیز عزیز ہونی چاہیے، وہ سچائی ہے. سچائی تک پہنچنا آپ کے لیے بھی ضروری ہونا چاہیے اور میرے لیے بھی ضروری ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے میں ہوا میں اڑتی باتیں ہیں. میں اپنی ہر بات کی خود ذمہ داری لیتا ہوں. میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں اسی لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر میری بات آپ کو جو غلط دکھتی ہے تو جنرلی نہیں، آپ کوئی ایک بات لیں اسپیسیفکلی. آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی فلاں آیت سے آپ کی فلاں بات ٹکرا رہی ہے. میں ابھی جو ہے اپنی جو ہے اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بتائیے. جی عیسیٰ جو ہیں وہ قرآن کہتا ہے وہ اپنے انکار کرنے والوں پر لعنت ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں عیسیٰ نے کہاں ہے؟ چلے یہ میں آپ کو سامنے آیت بتاتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر یعنی عیسیٰ کی لعنت، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ نے لعنت کی. چلیں ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ نے لعنت کی تو میری وہ بات غلط ہے. اگر آپ یہ ثابت کریں گے تو سن لیجیے، میں اپنی ہر غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں سن لیجیے، میں ابھی نکالتا ہوں کہ اگر عیسیٰ نے یعنی مطلب اپنے نہ ماننے والوں پر لعنت کی ہے، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو میں اپنی اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ بتائیے کون سی آیت میں عیسیٰ نے اپنے نہ ماننے والوں کو لعنت کی ہے؟ آپ بتائیے، میں ابھی نکالتا ہوں. جی آیت نمبر آل عمران کی ایک سیکنڈ. آل عمران کی یعنی اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کی المائدہ یعنی 5 کی کون سی آیت ہے؟ 78. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے اپنے نہ ماننے والوں پر جو ہے لعنت کی ہے تو ٹھیک ہے. یعنی جو ہے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے لعن الذین کفروا. یہ لعن یہ کون سا فعل ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ ترجمہ کر دیں نا. اگر میری غلطی میں کر دیتا ہوں. آپ کو پہلے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ لعن کون سا فعل ہے. آپ کو پتا ہے؟
नहीं آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا ابھی ترجمہ کر دیتا ہوں، میں اپنے ابھی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ عیسیٰ نے اگر اپنے نہ ماننے والوں کی پر لعنت کی ہے تو میں اپنی اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ ثابت کریں گے، میری جس غلطی کو آپ ثابت کریں گے میں اسی وقت اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی ضدی نہیں ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 کی بنیاد پر، جس میں یہ لکھا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس کا مطلب ہے کہ لعن یہ فعل ماضی مجہول ہے، لعن فعل ماضی مجہول ہے. یہاں عیسیٰ یا داؤد یا یہ جو ہے اس میں عیسیٰ یا داؤد خود لعنت نہیں کر رہے ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ لعنت کیا گیا ان لوگوں کو جو ہے جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. ٹھیک ہے، اس میں لعنت کیا گیا فعل مجہول ہے کہ عیسیٰ نے خود لعنت نہیں کی. دیکھیں میری بات غور سے سنیے کہ عیسیٰ نے اگر خود لعنت کی ہے تو اس میں کیا ہوتا کہ عیسی ابن مریم، عیسیٰ نے لعنت کی ہے، یہ آتا. اس کے باوجود میں پھر بھی آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کی بات میں قبول کرنے. ہاں جی، مریم، ہاں جی، عیسیٰ کی لسان اور داؤد کی لسان. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کھا رہے ہیں کہ لسان یہاں پہ غائب ہے، لسان تو حاضر ہے. لسان تو ہے نا بھی، اعلیٰ لسانی داؤد ہے نا. کس کی زبان ہے؟ کس کی زبان ہے لسان؟ یہ داؤد اور عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، زبان پر عیسیٰ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے لعنت کروائی گئی. اس کا مطلب لعنت کرنے والا کوئی اور ہے. نبی مثال کے طور پر سن لیجیے لعنا، اصل میں دیکھیے آپ ذرا غور سے سنیے کہ آپ کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے نا، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ لانا اور لعنا میں کیا فرق ہے. لانا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے لعنت کی، لعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے لعنت کروائی گئی. مثال کے طور پر دیکھیں، میں نے کسی کو قتل کیا یا مجھ سے کسی اور نے قتل کروایا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں؟ یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے نا تو عیسیٰ کہتے ہیں، میری بات ماننا نہیں ہے آپ کو یار، اب بات تو کرنے دینا. اب آپ نے جب آپ بات کرتے میں خاموش رہتا ہوں، جب میں ابھی بات شروع کرتا ہوں آپ مجھے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی حوصلہ رکھے، صبر کرے. صبر کا پتہ نا آپ کو قرآن میں بہت تلقین ہے صبر کرنے کی، کم از کم صبر کرنا تو سیکھے. دیکھیں جب عیسیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مجھے کتاب اور حکمت دی گئی، تو اگر دینے والا غائب ہے تو وہ تو پھر عیسیٰ خالی ہے ہر چیز سے. عیسیٰ کو آپ خالی کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو دی تو کسی اور نے. عیسیٰ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. دی گئی نہیں ہے. دی گئی کہاں آیا؟ دی گئی کا سن لیجیے، اس کے لیے کیا الفاظ ہے میں بتاؤں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی. ہاں جی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. فعل ماضی مجہول نہیں ہے بلکہ معروف ہے، لیکن یہاں پر مجہول ہے. یہاں مجہول ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ مجھے کتاب اور حکمت دی گئی اور مجھے نماز اور دی گئی نہیں ہے. نہیں مجھے نماز کا حکم ہے. کس نے حکم دیا نماز اور زکات کا؟ پہلے یہ بتائیں. وہ تو اپنی طرف نماز کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی. زکات اور نماز کا کس نے حکم دیا ان کو؟ پہلے یہ بتائیں. جی وہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا زکات اور نماز کا. دیا گیا نہیں ہے، وہاں فعل ماضی مجہول نہیں ہے، معروف ہے. ہاں معروف ہے میرے بھائی. آپ کو معروف اور مجہول کا جو ہے کم سے کم اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا. وہ آیت اس میں جو کچھ کہا گیا سن لیجیے، میں آپ ہی کی بات، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. اگر آپ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم نے کافروں پر لعنت کی ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں آپ کی اس غلطی کو درست کروں گا کہ آپ کو یہ فرق محسوس کرنا پڑے گا کہ لعنا اور لعنا میں کیا فرق ہے. اگر یہاں یہ آتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی تو اس کے لیے کیا آتا؟ لعنا کا لفظ آتا، لیکن یہاں لعنا ہے. یہ بات بالکل ایسی ہے، میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک تو وہ ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے قتل کیا، اور ایک بات وہ ہے کہ مجھ سے کسی اور نے قتل کروایا. قتل کروایا کے لیے قتلا، یعنی مطلب یہ کہ کوئی اور ہے جو میرے ہاتھوں قتل کروایا ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہاں پر ایگزیکٹلی وہی بات ہے. اس کے باوجود
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ لعنت کرنے والا ہے، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو قبول کر لیا سمجھا ٹھیک، اور اس کے بعد یعنی ہاں جی اس آیت میں جو کہ فعل ماضی مجہول ہے، آپ اس بنیاد پر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری ساری باتیں غلط ہو گئی، میری ساری میں باتیں غلط ہو گئی؟ ابھی جی چلتا ہوں نا، دیکھیں ابھی تو میں نے جی 2 جی آگے چلیے بولتے رہیے جی۔ ہاں جی، آپ نے کہا کہ عیسیٰ کے بعد اور کسی امت کا ذکر نہیں ہے اور وہی ہے اس کے ماننے والے قیامت تک۔ آپ نے ایک آیت بھی پیش کی قرآن ارے کی۔ میں نے کب کہا بھائی؟ یہ تو قرآن کی آیت کہہ رہی نا، میں کہہ میں رہا ہوں کون نا، ہوتا کہنے والا؟ ہاں میں جی کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن سے پیش کی، میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ نے جی آیت قرآن سے پیش کی کہ تمہارے ماننے والوں کو، تمہارے انکار کرنے والوں پر قیامت تک برتری دوں گا، کی نا آپ نے قرآن سے آیت پیش کی۔ تمہارے فالو کرنے والوں کی، اتباع کرنے والی کی بات ہو رہی ہے ہاں وہاں ہاں پر، اتبعو کا، جی ہاں اتبعو، ہاں جی ہاں جی ہاں جو جی جیسس کے جو عیسیٰ کے فالوورز ہیں جی ہاں جی ہاں جی، کی نا پیش آپ نے۔ دیکھیں جی۔ یہ کبھی بھی کسی کتاب کا اصول نہیں ہوتا، چاہے وہ قرآن ہو کوئی اور ہو، کہ آپ آدھی چیز پیش کریں آدھی کھا جائیں۔ تو اعلی ٹھیک ہے بھائی، انسان آدھی کہاں ہے؟ آدھی یہاں تو نہیں ہے نا۔ میں نے 3 بتا آیتوں کی بات کی اور ان 3 آیتوں کو پیش کیا جی۔ آپ اگر کوئی اور پیش کرنا چاہیں تو پیش کیجئے، اس پر میں غور کروں گا جی۔ جی ہاں جی فرمائیے۔ ہاں جی، یہ ہے المائدہ آیت نمبر 116۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی سورت کی آیت نمبر 116 کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، 116 ٹھیک ہے، یہ المائدہ کی 116 آ گئی جی۔ ہاں جی، دیکھیں یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس کا آپ ترجمہ کر دیں، خود ہی کر دیں۔ میں خود کروں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ جی اب میں اس کا ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں یا آپ کریں گے؟ نہیں میں کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں، ٹھیک جی ہے۔ آپ اگر جی میں نے بولیے غلط کیا تو بتا دیں۔ جی۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو، یہ ہے اس میں بریکٹس میں، جب خدا فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر جی میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے علم ہوگا، کیونکہ جو جی بات میرے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے اور تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو جی عالم علام الغیب۔ الغیوب ہے ہاں جی جی ٹھیک جی ہے نا۔ جی جی ہاں جی جی، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو۔ اچھا یہاں اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تم نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اب یہاں پہ وہ جی خود اپنی امت کا جو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جی پتا۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بگڑ گئی تمہاری امت، تم نے کچھ نہیں تعلیم دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہاں بگڑی؟ اس میں بگڑنے کی بات کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیں اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ بگڑنا تو کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے، پہلے یہ بتائیں۔ ہاں میرے بھائی تو ٹھیک ہے، تو اس سے کون انکار کر رہا ہے بھائی؟ تو اس میں نے جو 3 آیتیں پیش کی اس کا کہاں انکار ہو رہا ہے یہاں پر بتائیے؟ دیکھیں وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس وقت جو کفار تھے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نہ کہ ان کو قیامت تک جو ہے سب پر غلبہ ارے دیا بھائی جا رہا اس میں یوم القیامہ نہیں آیا؟ میری بات سنیں نا۔ یعنی وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اس میں الفاظ قرآن کے نہیں ہیں، یہ الفاظ میں نے ڈالے۔ ہاں تو میری بات تو سنیں نا، بات جی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہودیوں کے اوپر جو ان کا انکار کرے ہم تو ان کو مارتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، ہمارے لیے وہ آیت ہمارے متعلق نہیں ہے، لیکن جو عیسائیوں کس کے کے متعلق متعلق ہے ہے وہ؟ وہ یہ اچھا آیت ہے۔ وہ آیت کس کے متعلق ہے؟ ان کے ارے ماننے میرے والوں کے بھائی، متعلق آیت یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کس کے وہ ماننے والے ہیں؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو وہاں پہ تو ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں؟ یہاں پہ جو آیت میں نے پیش نہیں کی ہے، ہم کب انہیں بیٹا جی، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ پہلے یہ بتائیں اللہ کا جو آیت کون میں نے کہتے پیش ہیں بیٹا؟ کی ہے، یہ جو دیکھیں نا، یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے اس میں ان کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں ان کی ذمہ داری لے ہاں رہا، ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے تو بھائی، ٹھیک عیسیٰ ہے۔ کے فالوورز میں اگر عیسیٰ کو کوئی بیٹا کہتے ہیں اللہ کا تو یہ غلط ہیں۔
इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा की तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया उनकी वफात के बाद। वो कहाँ हुआ मुनक़ते भाई, कहाँ मुनक़ते हुआ? कह रहे कि मुझे नहीं पता। अरे इसमें ईसा की तालीम, ईसा की तालीमात मुनक़ते हो गई, यहाँ पर क़यामत का लफ्ज़ आया है, क़यामत का लफ्ज़ तो वहाँ आया है ना, यानी ईसा के और क़यामत के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई कड़ी नहीं है, हर तरह की कड़ी को काट दिया गया वहां पर। ये कड़ियां हमने जोड़ी है ना, भाई कुरान को नहीं जोड़ा। ईसाइयों का यहूदियों पर सियासी गलबा अभी भी है भाई यहूदियों, अरे भाई यहूदियों पर गलबा वलबा से मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। आप ये बताइए कि सूरे आले, सुनो मेरे भाई सूरे आले इमरान की वो जो 3 आयतें हैं 55, 56, 57, क्या मैंने गलत उन आयतों में कोई लफ्जों का इजाफा मैंने किया है? लेकिन आपने कहा कि ईसा के बाद ईसा ही है, आपने इतनी पता नहीं। अरे भाई ये तो कुरान कह रहा है ना भी, कुरान के साथ ईसा के फॉलोअर्स के साथ क़यामत को कौन जोड़ा है? मैं जोड़ा हूं या कुरान जोड़ा है? कौन जोड़ा है? यहाँ पे अल्लाह ताला ही कह रहा है ना ईसा के फॉलोअर को कि वो गुमराह हो गए। और उनको कहाँ ईसा के फॉलोअर्स कहाँ हैं यहाँ पर? इसमें ईसा के फॉलोअर्स कहाँ हैं? ईसा के फॉलोअर्स का इस पूरी इन दोनों आयतों में कहाँ जिक्र है बताइए? कहाँ आपको मैंने अभी तर्जुमा पढ़ के सुनाया। अरे मेरे भाई इसमें कहाँ है ईसा के फॉलोअर्स के जो है मुत्तबीन या जो है उसके इत्तबाउ कहाँ है यहाँ पर? और फिर आपके कहने का जो मतलब है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूरह आले इमरान की वो जो आयतें जो 3 मैंने पढ़ी हैं वो गलत हैं, इसका मतलब कुरान में तजाद वाक़ई हो रहा है। यहाँ कुरान कुछ और कह रहा है, वहां कुछ और कह रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वहां पे जो कुरान कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है कि क़यामत तक उनके जो मुखालिफ थे उस वक्त, जो उम्मत थी, उनको गलबा रहेगा। और वो उस वक्त की बात ही नहीं हो रही ना भाई, उसमें उस वक्त का कहाँ जिक्र है? उसमें तो डायरेक्ट ये कह रहा है कि अल्लाह का वादा है मेरे भाई, अल्लाह का ये वादा फरमा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वजाइलुल लदीन इत्तबऊ का फौकल लदीन कफरू इला यौमिल क़ियामह, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। हाँ तो दुरुस्त है ना, लेकिन मेरे मुतल्लिक़ नहीं, मैं तो उनको मानता हूँ, इनकार भी नहीं करता, वो उस वक्त मौजूद भी नहीं था। तो भाई आप ईसा को फॉलो नहीं करते? सुनिए आप, अच्छा सुनिए हमारे भाई, आप ईसा को फॉलो नहीं करते? किसको फॉलो करते हैं आप? देखिए मैं कह रहा हूँ आप फॉलो किसको करते हैं? ईसा को करते हैं या किसी और शख्सियत को करते हैं? ये बताइए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो उस वक्त थे, उस वक्त की बात नहीं हो रही ना भाई, उस वक्त की बात वहां कुरान नहीं कर रहा ना। ये उस वक्त की बात आपके दिमाग के आपके अकीदे हैं, आपके दिमाग की उपज है जो उस वक्त इस वक्त लेके बैठा। कुरान उस वक्त की इस वक्त की बात नहीं कर रहा। कुरान ये कह रहा है कि वजाइलुल लदीन इत्तबऊ का फौकल लदीन कफरू इला यौमिल क़ियामह, यानी ईसा के और क़यामत के दरमियान कुछ भी नहीं है। हाँ तो मैं ये बनी इस्माइल और बनी इस्माइल की उपज, ये बनी इस्माइल के अकीदे सारे के सारे मनगढ़ंत है। कुरान उसको जाना जानता है ना पहचानता है? मैं नहीं जानता हूँ जी, मैं उनका मुनकर पहले ही बता ईसा का। अरे मेरे भाई आप ईसा को फॉलो करते हैं नहीं करते? मेरे सीधे सवाल का जवाब दो आप, करते हैं नहीं करते? उनका मुनकर पहले ये बताया ईसा का। अरे मेरे भाई कुरान वहां पर इत्तिबा की बात कर रहा है, वजाइलुल लदीन इत्तबऊ का कह रहा है। मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब दो कि क्या आप ईसा को फॉलो करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल उनकी सच्ची तालीम को फॉलो करता हूँ। तौहीद उन्होंने सच्ची, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईसा की तालीम गलत भी है, झूठी तालीम भी है ईसा की? जो कुरान ने बयान ईसा इब्ने मरियम, देखिए मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, मैं कुरान के बाहर जाता भी नहीं, कुरान से बाहर, कुरान के बाहर किसी किताब से, भले वो हदीस का जखीरा हो या बाइबल हो या कुछ भी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, मेरा ताल्लुक कुरान के टेक्स्ट से है। कुरान के टेक्स्ट के मुताबिक कुरान ये कह रहा है कि वजाइलुल लदीन इत्तबऊ का फौकल लदीन कफरू इला यौमिल क़ियामह। मेरे एक सवाल का सीधा जवाब दो आप कि आप ईसा को फॉलो करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल, जो आप बात में ले जाना नहीं, जो आयत मैंने पेश की उसको फॉलो करता हूँ, जो उन्होंने तालीम दी, जो नहीं दी वो नहीं करता। ये जो आयत मैंने अच्छा ईसा ने कौन सी तालीम नहीं दी और कौन सी तालीम दी, ये बताइए। हाँ, उन्होंने अपने मानने वालों को ये तालीम नहीं दी थी कि तुम मुझे बेटा बना लेना, मेरी इबादत करना। अरे भाई बेटा तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ ना भाई, देखो मैंने कब कहा कि जो है आप ईसा को बेटा बनाओ अल्लाह का? मैंने ऐसा कहा? मैंने तो नहीं कहा और मैं कहता भी नहीं। हाँ जी, इसलिए आप मानता हूँ, तो जो उन्होंने दी वो मानता हूँ मैं। अरे मेरे भाई ईसा को इत्तिबा, ईसा को फॉलो करते हैं? देखें आप मेरे सवाल को गोल-मोल कर दे रहे हैं।
میرے سوال کے جواب کو، کیونکہ یہاں میرے اس سوال پر آپ کی سارے عقیدے جو ہے مطلب سان پر چڑھ جاتے ہیں، اس کی تلوار کی دھار پر چڑھ جاتے ہیں. میرا وہ سوال ہے کہ آپ عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرے اس سوال کا جواب دیں گے تو آپ کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. عیسیٰ کو آپ فالو نہیں کرتے. جی بولیے. 2 منٹ بولیے. دیکھیں، جو فالو کرتا ہوں میں المائدہ کی آیت رکھ کے آپ کو بتا دیا، وہاں پہ ذکر ہے جو آیت آپ نے پیش کی کافروں پر، ٹھیک ہے، جو ان کا کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. قرآن سے کفر و طاغوت میں نے آپ کو پہلے بھی حوالے دیے ہوئے، ٹھیک ہے. میں کفر کی بات، میں اتباع کی بات کر رہا ہوں. آپ عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بتائیے. میں نے آپ سے 1-2 منٹ مانگے تھے، آپ نے صبر ہی نہیں ہے 2 منٹ دینے کا. جی بولیے. ہاں جی جی بولیے. میں اس آیت کو پورا لے رہا ہوں، پورا لے کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی اتباع کرتا ہوں. جو تعلیم انہوں نے یہ سورہ، یہ جو المائدہ ہے آیت 160 مطابق میں ان کی اتباع کرتا ہوں. اور آگے لفظ ہے کفار پر غلبہ دے گا. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو میں تو ان کا انکار کرتا ہی نہیں. یعنی کس کا انکار کرنے والا؟ کس کا انکار کرنے والی؟ محض انکار کرنے والے کس کا انکار کر رہے ہیں؟ عیسیٰ کا یا آپ کے بنی اسماعیلی نبی کا؟ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں. جو عیسیٰ کا، میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو عیسیٰ کو فالو کرنے کا ذریعہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کس ذریعے سے آپ فالو کریں گے؟ دیکھیں، جو ان کی تعلیم تھی وہ سورہ المائدہ 110. ٹھیک ہے بتا دی میں نے آپ کو. جی ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 117 میں جو باتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اس کا انکار نہیں کیا نا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ کی جو تعلیم ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا بھائی، عیسیٰ کی تعلیم انجیل میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انجیل کا قرآن مجید میں 1-2 نہیں 12 جگہوں پر ذکر آیا ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے. آپ انجیل کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں جی، انجیل جو ان کو دی گئی اس کو فالو کرتا ہوں میں. فالو کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ الحدیث کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں ہر اس حدیث کو جو قرآن میں اشارتاً بھی جس کا ذکر ہے. اچھا سنیے، الحدیث کا قرآن میں کوئی ذکر ہے جو کہا گیا کہ جو ہے آپ کے جس نبی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو الحدیث دی گئی؟ پورے قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. اب مجھے آپ 2 منٹ دیں گے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 2 منٹ دیں گے. اچھا، اس کا مطلب آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے آپ کو؟ آپ 2 منٹ دیں. آپ کو میرے سوال اتنے آپ غریب ہیں، آپ اپنے آپ کو عالم پیش کرتے ہیں. میں نے کب کہا آپ نے آپ کو عالم؟ یار یہ اس طرح کا الزام نہ لگاؤ مجھ پر. آپ چیلنج کرتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے، میں تو پتہ نہیں کیا کچھ. میں صرف اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنی بات پیش کرتا ہوں نا، میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی اب مجھے نا جی آپ کو 2 منٹ دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد اور کافی لوگ ہیں انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی موقع دینا ہے. بہت دیر ہو گئی آپ کو آدھا گھنٹہ دے دیا گیا، آدھا گھنٹہ آپ کو دیا گیا بھائی. شکریہ. ہاں جی بولیے. میں پھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. 2 منٹ دے دیں. جی آپ کا سوال. جی اب آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے. قرآن میں کسی لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مضمون کا ہونا ضروری ہے. اگر میں کہوں کہ توحید قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن میں آپ کو توحید کا لفظ نہیں ملے گا. اگر میں کہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ ایٹمی جنگ ہوگی، آپ کو ایٹم کا لفظ قرآن میں نہیں ملے گا. تو یہ بیوقوفوں والا سوال ہے کہ یہ لفظ قرآن میں پایا جائے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو مضمون بیان کر رہے ہیں اس کی قرآن میں بنیاد ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ وہ بنیادیں پوچھیں گے تو بنیادیں میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ لفظ پوچھیں گے. یہ تو میں نے کہا نا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ غالب کا شعر سنایا تھا میں نے کہ اس میں غالب کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کہیں گے غالب نے ذکر نہیں اس لیے میں مانتا نہیں. مضمون کا ہونا ضروری ہے، بنیاد کا ہونا ضروری ہے، الفاظ کا ہونا ضروری نہیں. میں بس یہی کہوں گا کہ جس حدیث کا بنیاد قرآن کریم میں ہے، جس کا مفہوم مضمون قرآن کریم میں ہے، اشارتاً بھی ذکر ہے، تو اس کو میں انکار نہیں کرتا، چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے موضوع ہو. کیونکہ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ مضمون یہ اشارہ پایا جاتا ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ کے 2 منٹ ہو گئے. دیکھیے آپ یہ فرما رہے ہیں،
अरे सुनो सुनो जरा, अभी देखो आप काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको जो है अभी हमको अपनी बात खत्म भी तो करना है ना। जी, देखिए जी। आप ये फरमा रहे हैं कि कुरान में वो जो बात है नहीं मैं उसको भी मानूंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो नहीं, कुरान मैंने में कहा तो इताअत है लेकिन आप मानते हैं हदीस को। मैंने ये बात कही नहीं जो आप मेरी तरफ भाई मंसूब कर रहे हैं। तो कब मैंने कही पहले ये आप बताओ, कब मैंने कही? मेरे भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान में जुज है, कुरान में जो है इजमाल है, कुरान मुजमल है और आप मुफस्सल की तरफ जाएंगे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान जो है मुजमल किताब है, मुफस्सल किताब नहीं है? नहीं, मैंने आपको मिसाल भी दी कि क्या तौहीद मिसाल दी? लफ्ज़ आप पूछेंगे, तौहीद आपको बताया अरे कि अरे अगर आप मेरे कुरान भाई मैं ओह तौहीद की बात यार! नहीं कर रहा हूं ना, आप तो ये मैं कह रहे हैं हदीस, हदीस जो कहते हैं कि पूरी दुनिया के 1.8 बिलियन मुसलमान दिन में कम से कम 1000 बार हदीस हदीस का जो है विर्द करते हैं, लेकिन ये हदीस जिसको वो हदीस समझ रहे हैं वो कुरान में नहीं पाई जाती। समझ आई आपको? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी इसका मतलब यह है कि आपके पास, यानी मैंने जो मुकदमा पेश किया 1 घंटे के मुकदमे को जो है गलत ठहराने के लिए आपके पास ये इस तरह की बातें हैं। चलें, दुनिया चल देख रही ठीक है। है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।